اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد کرایا ہے کہ تو نے عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، اور فرمایا رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور آسمان سے پانی برسا کے تو زمین سے پھل اگائے ہیں، رزق لکم، وہ بھی تیرے کھانے کے لیے اگائے ہیں۔ وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل اگائے ہیں تو وہ بھی تیرے لیے۔ جب سارا کچھ تیرے لیے بنایا تو بھی تو عبادت کرنا اپنے رب کی، پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا۔ ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر، کہا کرتے تھے مکے کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ خود بناتے ہیں، بنا کے لاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ پڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا، مکے میں تم بھی رہتے ہو، تو ایک صورت بنا کے لاؤ۔ قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سازش کے تحت، اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر اور احد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی، تلواریں لے کے نہ آتے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب، قرآن کا کوئی جواب، قسم اللہ کی جواب کوئی نہیں، قرآن کا اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی۔ وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بے ایمان کہنے لگا میں نے بنا لیا قرآن پاک کا جواب، معاذ اللہ۔ جواب کیا بنایا؟ وہ سورت ہے نا القاریۃ ملقاریہ، وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا ہے کھڑکھڑی، قیامت کا ذکر ہے۔ کہنے لگا میں نے اس جیسی سورت بنا لیا، تو کیا بنایا؟ الفیل ملفیل، وما ادراک ملفیل۔ کہنے لگا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی، تم کیا جانو کیا ہاتھی۔ تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے تھے نا چیلے، وہ کہنے لگے چپ کر جا، سارے زمانے کو پتا ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے۔ تو پاگل ہے، اس کے دو کان ہوتے ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، چار اس کے پیر ہوتے ہیں۔ بیوقوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کچھ چج کے ساتھ کر، پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا، جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا۔ تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے، وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے۔ اعدت للکافرین، جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ کافروں اور منافقوں کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی، مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے، ورنہ ان کے لیے جہنم، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اور یہ بات کرتے ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، اس میں باغات ہیں، انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا سمجھانے کے لیے، مچھر کی مثال بھی دینی پڑے۔ فرمایا قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں، اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ۔ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، اللہ اکبر۔ امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں،
تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویحاں پڑھ رہے ہیں. تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں. تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم. اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے, علم سکھا لیا. تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ, تو وہ بتا سکے نہیں. اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو, آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے. وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے. کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے, پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے, اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی. اور یہ جو عاجزی ہے نا, یہ جو جھکنا ہے, یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے, وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے ہیں. تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا, وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے, اور کہا سارا کچھ کھانا, درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا, یعنی اگر میری سمجھ لیں ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے, مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو, پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی, وہ جستجو کرتا ہے. کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی, یہ اللہ کی حکمت تھی, چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لیے, تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا, اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا, یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہاں, اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی, تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے, بچنے کے لیے پھل کھایا. تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے, پھر کئی 100 سال روتے رہے. فتلقى آدم من ربه کلمات, تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل لکی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا, اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا. پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل, آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں, ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ. تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے. تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو, تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے. تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں, وہ نبی آنے والے ہیں, اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو. تو فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرعون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا, تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو ذبح کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا. فرمایا یہ بھی تو تم نے دیکھا, میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم عمالقہ کے خلاف, تو مقام طیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا. بڑی دلچسپ بات, قید تو لوگ ہوتے ہیں نا 4 دیواری میں, تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا. میدان میں, یہ یاد رکھیں, جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ایک میدان ہے مقام طیہ, قید ہو گئے. سارا دن سفر کرتے تھے, سارا دن, تو رات کو تھک کے سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے نا جب, تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے. تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی, سلاخوں کی ضرورت ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے.
یہ دعا فرمائے، ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارا ہو سکتا۔ تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان کیا، اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرتابی کرتے تھے، پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہیں۔ قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے، ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے تھے۔ ہمارے بھی ہیلے بہانے ہیں نا آج کل کاروبار میں، تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑنی، ہاتھ لگا کے۔ وہ ہمارے لوگ ہیلے بہانے تلاش کر لیتے ہیں نا، وہ بڑے جناب انشورنس والا آ گیا، اب وہ بینک والا آ گیا، وہ فلانے صاحب آ گئے، وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتیں، اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا، ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنے کا، نہیں پکڑتے، چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن۔ یہ بھی اللہ کی قدرت تھی، نماز کے وقت گاہک زیادہ آتے ہیں، یہ اس کی قدرت ہوتی ہے۔ تو وہ مچھلیاں حوض میں جمع ہو جاتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے، تو جال میں وہ پھنستی رہتی تھی، حوضوں میں آتی رہتی تھی۔ ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے، اتوار کو پکڑ لیتے تھے، تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی۔ فرمایا تماشے کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ، کیا سزا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، فرمایا بندر بن جاؤ دھتکارے ہوئے۔ جو رزق حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا۔ ابھی بھی میں نے دیکھے بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، نفسیاتی طور پہ سکون نہیں ہے، کروڑوں روپیہ پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے۔ آگے ایک اور دلچسپ بات آ گئی، بنی اسرائیل کے اندر نا ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائیداد کے لیے۔ یہ دیکھیں کب سے لوگ جائیداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں۔ چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، مرنے والے کو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب ارادہ نہیں تھا گائے ذبح کرنے کا تو بہانے کرنے لگے۔ ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو، بوڑھی ہو کہ بچی ہو، رنگ کیسا ہو، جوان ہو کہ چھوٹی ہو، حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو یا ابھی نہ سیکھی ہو۔ تو بتاتے گئے تو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا، گہرے زرد رنگ کی ہو، حال کے اندر اسے نہ چلایا گیا ہو، پانی نہ نکالا گیا ہو، نہ بچی ہو نہ جوان ہو، اس کے درمیان ہو۔ یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا۔ وہ جب انتقال کرنے لگا نا، اللہ اکبر، دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے۔ وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاس چھوٹی سی بچیا تھی، گائے کی بچی، اس نے جنگل میں چھوڑ دی۔ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا ہوں، میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا، اور تو سرمایہ ہی کوئی نہیں۔ بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی، تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے۔ تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی، وہ گائے گھر لے آیا۔ اب وہ کہنے لگا اماں بیچ دوں، تو اماں کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا۔ کئی دفعہ گاہک لگے پر اس نے کہا جب تک میری اماں نہ کہے گی میں بیچوں گا۔ ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے، تو کہنے لگے گائے چاہیے۔ تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں، قیمت میری مرضی کی۔ ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے ذبح کر کے نا، تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نا اتنا ہی کھال کے اندر تم مجھے مال بھر کے دو گے، اتنے سکے بھر کے دو گے، اتنی اشرفیاں بھر کے دو گے تو پھر تمہیں گائے دوں گا۔ تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے۔ زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ الجھتے نہ۔ ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے ہیں، اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے سوالات زیادہ کیے تو پھر الجھ زیادہ گئے۔ تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. فرمایا یہ صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے. اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے, اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں, جنت میں ہم ہی جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے پھر مرنے کی دعا تو کرو, جنت میں تو مر کے جانا ہے نا. لیکن رب فرماتے ہیں یہ کبھی مرنے کی دعا نہیں کریں گے, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا. لے جی پہلا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے, پہلی آیت قرآن پاک کی پہلے سپارے میں پہلی آیت جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا. تو پہلا حکم آمنوا کہہ کے آیت نمبر 104 میں جو اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے. پہلا حکم ہی اللہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا ارشاد فرمایا. پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ کرام اٹھ کے عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ, حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعایت کر دے. تو یہودیوں کی عبرانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا, تو اس کا معنی بنتا تھا معاذ اللہ اے ہمارے چرواہے. بکریاں چرانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے. تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع ہی کر دیا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں, اس لفظ کے پیچھے چھپ کے, اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بے ادبی کر جاتے ہیں. تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بے ادبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو. لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بے ادبی کا معنی نکلے نہ. یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیے پھر کہتے میرا مطلب یہ تھا, میرا مطلب وہ تھا. تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا, اے ایمان والو رائینا کہو ہی نہ. تو یا اللہ کیا کہیں؟ فرمایا وقولوا انظرنا, تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے. انداز دیکھیے, انظرنا ایک نظر. تو ہمارے بزرگ تو پہلے ہی بڑے پیار والوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ انظر حالنا. کہتے کہاں سے لاتے ہو جملے؟ میں نے کہا اللہ کی کتاب سے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالا. تو تم کہو انظرنا, محبوب نظر کرم کرے, واسمعوا, اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی؟ اللہ کہتا ہے پہلے ہی دھیان سے سنا کرو, پہلے ہی واسمعوا, پہلے ہی احتیاط سے سنو. وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. لے جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل یہود کا ذکر کیا. تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو آزمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے آزمایا ہے, وہ ہماری آزمائش پہ پورے اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے. وہ آزمائش کیا تھی؟ آگ میں جانا بھی آزمائش, بیٹے کا نہ ہونا بھی آزمائش, بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آنا بھی آزمائش, بڑا ہوا تو پھر ذبح کرنا بھی آزمائش. فرمایا جہاں جہاں آزمایا ہے نا ابراہیم ہماری آزمائش میں پورے اترے. فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو, دیکھو تو صحیح وہ کتنی آزمائشوں سے گزرے. تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا. اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت اسحاق کی. تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وصال کے وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا. اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا. اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا. فرمایا جب وہ کعبہ بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا, کہہ رہے تھے اے اللہ بنا ہم نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما لے. تو جو آیہ کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی. یہ 16ویں رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود کا اور عیسائیت کا ذکر فرمایا. تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی, یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے, یا کوئی خاص رنگ تھا ان کا, بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ جی ہمارے مذہب کا رنگ ہے. ہمارے ہاں بھی رسمیں ہیں نا اپنی اپنی معاذ اللہ.
اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک خاص رنگ چڑھاتے، عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوتا تو وہ بھی ایک خاص رنگ چڑھاتے، تو مسلمانوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی توجہ کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو رب کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا ہی ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور فرمایا اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، فرمایا نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ، اپنے ذہن پر توحید و رسالت کا رنگ چڑھاؤ، یہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ اگر تمہارے ذہنوں پر رب رسول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے، پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرمایا رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے، رسالت کا ہے، اس رنگ کی توجہ کرو۔ قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ جو رنگ کا ذکر فرمایا نا، تو یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید و رسالت کا رنگ ہونا چاہیے۔ ہر وقت بچہ پیدا ہو، کو دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رسول کے دین کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں۔ روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال اکٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دے گے بھی پکا دے گے۔ وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کو حکم دیا تھا، جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں، یہ چیزیں کھا لو، کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی۔ نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے۔ اس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کرتے ہیں، تراویحاں پڑھ کے نکلے ہیں تو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھا؟ لعلکم تتقون، روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے بھی سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیہ سے بھی رکا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے، بدنگاہی سے بھی رکے، حرام خواری سے بھی رکے ساری چیزوں سے۔ یہ بتلائیے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے؟ ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کے۔ یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا، ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بڑے بڑے کج کلا، صاحب جبہ و دستار، بڑے بڑے صاحب بصیرت، آئمہ، فقہاء، علماء، زعماء، نقبا، صوفیاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کتب و الاقطاب، جانے کون کون آئے، علماء آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، گزر گئے۔ ہم تو خاک نشین لوگ ہیں، تھوڑا کام کرنے والے، تھوڑی صلاحیت رکھنے والے۔ لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ساتھ دوسرا نہیں کرتے۔ یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شوال سے لے کر شعبان تک گانا سنایا جائے گا، شعبان سے لے کر شوال تک ناچ گانا کیا جائے گا، شوال سے لے کر شعبان تک دھما چوکڑی ہوگی، رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گی، رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا۔ یہ مذہب باز نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے، ایکٹر مذہب سکھائیں گے،
یہ مذہب باج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پی لو، پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد بانٹنا شروع کر دو. یہ باج نہیں، یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے. اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا، یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے، اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندا گانا نہیں نکلے گا، پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا. یہ کون سا مذہب ہے جو بیویاں سکھا رہی ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے میلاد بھی سنے، نعت بھی سنے. مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کو مرد سکھائے گا، عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی. بے شک آپ سویرے فتویٰ دیجیے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے، چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی، اور وہاں تو اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے تو صحیح ہے کیسے ہو گئے؟ سنو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے. وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو، کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لیکن کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر. نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے. اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے معاملے میں فتویٰ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. رب فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے سجن ہو سکتے ہیں. جب عرش کا مالک کہہ رہے سجن نہیں ہو سکتے تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا منافی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا. دوسرا دوست ہو سکتا کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا، کوئی گویہ مذہب نہیں سکھائے گا. حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی، بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کے، بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت دی. تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا. حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں. تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ اللہ، کوئی شو نہ دیکھے. عورت کا تو پردہ ہے تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے ہیں. میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھیں. کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں. اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے. چھوڑے گویوں سے دین سیکھا جائے گا، ہمیں کوئی شکوا نہیں. یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئے آ کے دین سکھائیں. اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا
अपील करूंगा कि आओ दीन सिखाओ। हजरत फुजैल बिन इयास फरमाते मैं डाकू था, कभी कभी छुप छुपा के जुमा पढ़ा करता था, फिर मैंने तौबा की तो सच्ची तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो रब को राजी करने वाली तौबा की, फिर मैंने तौबा की तो छोड़ी हर शय, गरीबों का लूटा हुआ माल वापस किया, जिसके पैसे न दे सका उसके घर में जाके उसकी भैंसों को चारा डाला, उसके ऊंटों की खिदमत की, मैंने कर्जे चुकाए। फरमाया मैं सच्ची तौबा करके मस्जिद आया, जिस खतीब के पीछे मैं जुमा पढ़ा करता था वो मेरे हाथ में बैठ करके मुरीद हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के दिल मेरी तरफ फेर दिए, फिर तुम्हें उसमें इनाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम कुटिया नशीन बन के भी दीन फैलाओगे तो अल्लाह उसमें तासीर पैदा फरमा देगा। तो रोजे का माना रुकना है, रोजे का माना बोलिए, रोजे का माना रुकना। किससे? झूठ से, गीबत से, बदी से, बदनिगाही, खाने पीने। रोजा किस पे फर्ज है? अमीरों पे के गरीबों पे? जी कहने ने मैं तो काम ही में, मेरा तो काम ही मेहनत मजदूरी वाला, मैं कैसे रोजा रखूं? मैं तो दिहाड़ी लगाता हूं तो रोजा कैसे रखूं? मैंने नहीं किसी हदीस में पढ़ा कि रोजा वो रखे जो दफ्तर में बैठता है। सहाबा के जमाने में तो दफ्तर होते ही नहीं थे, किसी जगह नहीं लिखा हुआ रोजा वो रखेगा जो एसी में बैठता है, तब तो एसी थे ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर जनाब बिलाल तक सारे अपने हाथ से काम करते, सारे अपने हाथ से काम करते, सारे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा वक्त होने के बावजूद माले गनीमत के ऊंट चढ़ने जाते थे तो चरागाह में छोड़ने भी जाते थे, लेने भी आते थे वापस। सारे लोग अपने हाथों से मुशक्कत वाले काम करते। हजरत बिलाल मजदूरी करते, सलमान फारसी मजदूरी करते, मिकदाद मजदूरी करते, सहाबा मजदूरियां करते, रोजे रखते। और रमजान के जाने का वक्त होता तो दर रसूल पे खड़े होकर अर्ज करते महबूबा दिल नहीं भरा, दिल करता है कभी रब सारा साल ही रोजे रखा करे, सारा साल रमजान दे तो हम सारा साल रोजे रखने को तैयार है। जज्बा था, ताकत थी, हिम्मत थी। आज नौजवान लड़का है कहता है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मेरे भाई रब बीमारी ला देना, अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह शिफाए अता फरमाए, और दुआ करें अल्लाह आजमाए से महफूज करवाए। आप यकीन करें मैंने लोगों को देखा है हलक से कतरा नहीं उतरता, खुराक की गाड़ी लगी हुई, आला ग़िज़ाएं पकी हुई पड़ी है। अर्श का मालिक कहता है मैं तेरे हलक से गुजरने नहीं दूंगा, कानून बन गया। मैंने देखा है ड्रिप पे लोग जिंदा है, बोतल लगी हुई है, ग्लूकोज की, गुजारा चल रहा, आला ग़िज़ाएं पड़ी है, लाखों रुपया तिजोरी में पड़ा है। मालिक कहता है तू नहीं खा सकता तो वो खाने नहीं देता, नहीं खाने देता। एक शख्स यूरोप के इलाके का, मैं किसी कालम नवीस का पढ़ रहा था, वो कहता मेरी खरबों में जायदाद है लेकिन मेरे मेदे में ऐसी तकलीफ है कि मैं आटे को छान कर जो ऊपर से पूरा निकलता है सिर्फ वो खा सकता हूँ, उसके अलावा मैं कायनात की कोई नेमत खा नहीं सकता। और मेरे भाई वो जब चाहे तो बड़े बड़े खाने खाने से तुझे रोक दे, तेरे दांत चबाने के काबिल न रहे, जुबान निकलने के काबिल न रहे, मैदा तेरा हजम करने के काबिल न रहे, वो जब चाहे तो जो मर्जी कर ले। वो कहता चल तू मेरी मर्जी पे चलना, एक महीना मेरे कहने पे ना खा, एक महीना मेरे कहने पे ना खा, तो या अल्लाह तू क्या करेगा? फरमाया सौमु तसक्कु, मेरे नबी पाक ने फरमाया तुम रोजे रखो अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमा देगा, अल्लाह तंदुरुस्तियां दे देगा, शिफाएं दे देगा। तुम रोजे रखो अल्लाह तुम्हें, सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें, अल्लाह ताकत देता है, हिम्मत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है। मैंने देखा है, मैंने बुजुर्गों को देखा है, ज़ईफ लोगों को देखा है, कमजोर लोगों को देखा है, मैंने देखा है रोजे रखते हुए, मजदूरों को देखा है रोजे रखते हुए। मैं अपने अब्बा जी को कहता अब्बा जी इतनी सख्त गर्मी और मजदूरी आप करते और मजदूरी के आलम में रोजा रखते, तो कहते पुत्र रोजा की आंदा है, रोजा कदों को जाता है, रोजा अपनी जगह ते मजदूरी अपनी जगह ते। और कई दफा मैंने फरमान लगे मैंने यार समझ को नहीं लगती, पता नहीं रोजे चला ताकत कितों दे चढ़ता है, नहीं ज्यादा काम भी ज्यादा करीदा है, रोजा भी रख भाई। सौमु तसक्कु, मेरे मुस्तफा ने फरमाया तो रोजा रख अल्लाह तुझे सेहत अता फरमा देगा। रब ताला तुझे, यहाँ होटल खुले हुए हैं, यहाँ अजीब हालात है, होटल खुले हुए हैं, लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं काट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकला है, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लाती है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया
لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وجود کی زکات روزہ ہے، روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گا۔ فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور فاقہ کرنا بھی۔ مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ، فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے، میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے، دوسرا سوتا زیادہ ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے۔ زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے، دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے، گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا، کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں۔ اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے، کم کھانا۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے، یا اللہ 1 وقت روٹی دے، 1 وقت کا فاقہ دے، مانگ کے لیا نبی پاک، مانگ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے۔ جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا، ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے، جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائے، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے، کہتے جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی۔ تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا، اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی، چلو در رسول پہ چلتے ہیں، آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ تو جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجارو کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتے ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا، یہاں سے تو چھٹی کر دینی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔
फरमाते हो दौड़े गए, बकरी उठाई, ज़िबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर, उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली,